خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے کیا صدقہ ٹون کا ممبر بنے گا تو؟ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، اللہ کا شکر ہے۔ پہلے تو لوگ کہتے تھے کہ بھئی کچھ بننا ہے تو پڑھو لکھو، مگر اب کہتے ہیں کہ کچھ بننا ہے تو صدقہ ٹون پہ اپنا ڈیرا جماؤ۔ تو جنو بھائی مبارک، کانگریچولیشن، بہت بہت مبارکاں بھیا، بہت بہت مبارکاں۔ وڈی دی وڈی، چھوٹی دی چھوٹی، اور بھی آ گئی ہن، اور بھی ہن صدقہ ٹون تے ڈیرا جما لیا۔ یعنی کہ شبو رانی کی پھپھو جان، شبو رانی کی پھپھو جان بھی ہے، شبو رانی کی ممانی جان بھی ہے۔ ایک تے نہ دے رشتے انج کھچڑی بنے ہوئے نے کہ سمجھ نہیں آتا کون کس کا بھائی ہے، کون کس کی بہن ہے، کون کس کا بیٹا ہے، کس کا بھتیجا ہے، کس کی بیوی کون ہے، کس کا شوہر کون ہے۔ ان کے رشتوں سے تو اللہ معافی، توبہ استغفار اللہ، کوئی سمجھ نہیں آتی کہ ابے نے بھی وٹے شٹے والی جو ہوتی ہے نا رشتے، وہ کیا ہوا ہے۔ یعنی کہ اس کی اماں، اس کے بھائی سے ان کی بہن کی شادی ہوئی ہے، ان کی بہن سے ان کے ابا کی شادی ہوئی ہے۔ پتہ نہیں کس قسم کے لوگ ہیں یہ، کس قسم کی رشتے بناتے ہیں، سمجھ ہی نہیں آتی۔ پھپھو بھی کہہ رہے ہیں، مامی بھی کہہ رہے ہیں، چاچی بھی کہہ رہے ہیں، خالہ بھی کہہ رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ ہے یار۔ مگر جناب ایک نیا ممبر جو ہے صدقہ ٹون پر آ چکا ہے۔ جو یہ نیا ممبر ہے صدقہ ٹون کا، اس کا نام تو مجھے ابھی نہیں پتہ ہے، مگر جناب وہ جو ہے ایک نیا ولاگر ہے۔ یعنی کہ جس کو بھی ولاگنگ شروع کرنی ہوتی، پہلا شرط یہ ہوتا ہے کہ پہلے صدقہ ٹون میں آ کر رہو، ہماری خدمت کرو، ہمارے گھر کے چکر لگاؤ، ہمارے گھر کے برتن دھو، ہمارے گھر کے کپڑے دھو، ہمارے گھر میں جھاڑو پوچھا کرو، ہمارے گھر پہ کھانا پکاؤ، شب و رانی کے پاؤں کٹو، تو پھر جا کر آپ کا چینل کھلے گا، اور چینل بننے کے بعد آپ کو پروموشن دی جائے گی، اور آپ کو پروموٹ کرنے کے بعد آپ کا چینل جب دن دگنی رات چگنی ترقی کرے گا، اس میں سے آدھا مال ہمارا، آدھا مال آپ کا۔ تو اس شرط پہ ان کے گھر میں لوگ آتے ہیں۔ تو جناب صدقہ ٹون کے ایک اور ممبر، ایک اور گھر کا اضافہ ہو چکا ہے۔ آپ خود سے دیکھیے کہ ان کے جب سے ان کی ولاگنگ شروع ہوئے کتنے لوگ ان کے گھر میں آئے، اس صدقہ ٹون میں آئے، رہے اور چلے گئے۔ روبینہ سسٹر بھی ولاگنگ کے چکر میں ان سے ملی تھی، ولاگنگ کے چکر میں ان کے گھر رہنے گئی تھی، وہ لوگ ان کے گھر میں جا کے رہتے تھے۔ اس کے بعد جناب ولاگنگ کے چکر میں دوسرے لوگ بھی ان کے گھر آتے جاتے رہتے ہیں۔ اور جناب آپ کو نبیلہ راشد کا بھی پتہ ہے، وہ بھی بیچاری اپنے چینل کو پروموٹ کروانے کے چکر میں کچھ پیسوں کی خاطر، مجھے ان کی سمجھ یہ نہیں آتی ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ہم جو ولاگنگ کرنے کے لیے آئے ہیں یوٹیوب پر ہم کام کرنے آئے ہیں، تو بھئی محنت مزدوری کرنے آئے ہیں، سر پہ بڑے بڑے تانبے اٹھا کر محنت مزدوری کر رہے ہیں، ولاگنگ کر رہے ہیں یہ لوگ، صدقہ ٹون والے جتنے بھی ہیں، کیوں کر رہے ہیں؟ اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے۔ تو جو لوگ ولاگنگ نہیں کرتے، جو لوگ یوٹیوب پہ کام نہیں کرتے، ان کے بچے کیا بھوکے مر رہے ہیں؟ ان کے بچوں کو خدا روٹی نہیں دے رہا ہے، رزق نہیں دے رہا ہے؟ صرف صدقہ ٹون کے بھکاریوں کو رزق ملتا ہے، کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی کوئی اسکول کھول لو، کوئی مدرسہ کھول لو، کوئی ایسی چیز کھول لو کہ کسی کو، لوگوں کو روزی روٹی ملے۔ اسکول کھلتے ہیں، بچوں کو پڑھانے کے لیے بہت سارے ٹیچروں کی ضرورت پڑتی ہے، بہت سارے اسٹاف کی ضرورت پڑتی ہے، لوگوں کو روزگار ملتا ہے۔ بڑے بڑے اگر ہوٹل کھلتے ہیں، وہاں پہ لوگوں کو روزگار ملتا ہے، ہاسپٹل کھلتے ہیں، وہاں پہ لوگوں کو روزگار ملتا ہے۔ تو جناب صدقہ ٹون جو ہے صرف بھکاریوں کو ٹریننگ دیتا ہے کہ اس صدقہ ٹون میں جو لوگ آتے ہیں، رہتے ہیں، ان کے نئے نئے چینل کھلتے ہیں، ان کے جو نئے چینل کھلتے ہیں ان کو پروموٹ کرتا ہے یہ سردار، یعنی کہ بھکاریوں کا سردار احمد سردار، وہ پروموٹ کرتا ہے۔ اور جناب ان کو جو ہے آگے بڑھانے کے لیے کافی محنت کی جاتی ہے کہ بھئی ان کا چینل چل پڑے۔ تو جناب یہ تو ان کے رشتہ دار ہیں، یہ شبو رانی کی پھپھو بھی ہیں، شبو رانی کی ممانی جان بھی ہیں۔ تو جناب ان کی اماں جو ہے 3 سال کے بعد اپنی بہن سے ملی ہیں، یعنی کہ بہن کیسے ہوئی ان کی؟ یعنی کہ نند ہوئی نا ان کی، تو ہاں نند ہوئی، یعنی کہ ان کے ہسبینڈ کی بہن ہے،
تو ان کی نند ہوئی، نند سے مل کر پہلی بار میں نے دیکھا بھابھی کو اتنے بلک بلک کے تڑف تڑف کے روتے ہوئے، اتنا تڑف تڑف کے روتا ہوا انسان تو اپنی ماں سے مل کے نہیں کرتا ہے۔ اس نے سوچا کہ جو رخسانہ بی بی ہیں یعنی کہ چھمک چھلو جو ہیں، انہوں نے سوچا کہ میں اس طرح سے تڑف تڑف کے جو ہے نا رو رو کے بلک بلک کے بالکل مگرمچھ کے آنسو نکال کے ان کی پروموشن کروں گی تو بھئی ان کی جو راتوں رات جو ہے ان کی جو چینل ہے اور ان کا ویڈیو یوں بوسٹ کر جائے گا اور میلینز ویوز آنے شروع ہو جائیں گے۔ بھئی جو یوٹیوب ہے وہ اس طرح سے رونے بلکنے سے جھوٹ بولنے سے آپ کو ویوز نہیں دیتا ہے، آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے، آپ کو بہت سارے جھوٹ بولنے پڑتے ہیں، آپ کو اپنا جو چہرہ جو اپنے یوں کر کے جو چھپایا ہوا ہے نا میڈم، یعنی کہ شبو رانی کی جو ممانی جان ہے، شبو رانی کی جو پھپھو جان ہے، انہوں نے بھی اپنا چہرہ چھپایا ہوا ہے۔ جب ان کا چہرہ یعنی کہ نقاب کشائی کی جائے گی، دلہنیاں کم آؤ پردے سے باہر، تو جناب پھر نقاب کشائی جو ہوگی اور خوبصورت سا جو چہرہ سامنے آئے گا، اس کے بعد ان کو ملے گی بوسٹ، ان کو ملے گی پرموشن، کیونکہ یہ لوگ صدقہ ٹاؤن اسی شرط پر آتے ہیں کہ آپ اپنی عورتوں کی نمائش کرو گے، آپ اپنی عورتوں کا چہرہ دکھاؤ گے، آپ کی عورتوں کو دیکھ کے ہی عوام آئے گی، آپ کو ویوز ملیں گے، آپ کو پیسے ملیں گے، تب جا کر آپ لوگ ترقی کر سکتے ہو۔ بنا عورتوں کی نمائش کیے آپ کو ترقی نہیں ملے گی۔ یہ شرط ہوتی ہے صدقہ ٹاؤن پہ آ کر ولاگنگ کرنے کی، ٹھیک ہے؟ کیونکہ صدقہ ٹاؤن کا اصل مقصد ہوتا ہے عورتوں کی نمائش کرنا۔ تو جناب غلام رسول صاحب یعنی کہ شبو رانی کے چھوٹے چاچو ہی ہیں، میں ان کو سلوٹ کرتی ہوں۔ بھائی تم بہت اچھے انسان ہو، تم چاہے غریب ہو، تم ایک مزدوری کرتے ہو، کم سے کم محنت مزدوری کر کے اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پال رہے ہو، تمہاری چھوٹی چھوٹی معصوم سی بچیاں ہیں، اللہ میاں ان کو زندگی دے، ان کی قسمت اچھی کرے، اللہ کرے وہ پڑھ لکھ کے کافی اچھی پوزیشن میں بیٹھیں، آپ کی تمام غریبی ختم ہو جائے۔ غریب ہونا کوئی بری بات نہیں ہوتی ہے، بغیرت ہونا بہت بری بات ہوتی ہے۔ آپ کی ایک مثال میں دوں گی کہ پورے صدقہ ٹاؤن میں ایک آپ ہو اور ایک آصف بھائی ہیں جو اپنی عورتوں کو سامنے نہیں لے کر آتے، پیسوں کی خاطر، ایک ایک ڈالر کی خاطر اپنی عورتوں کی نمائش نہیں کر رہے ہو۔ آپ لوگوں پہ خدا کی بہت کرم ہے، خدا کی رحمت آپ لوگوں پر ہے کہ آپ لوگ اپنی بیویوں کی، اپنی ماں بہن کی نمائش نہیں کرتے ہو، ان کے جسم دکھا کے، ان کے آگے پیچھے چلتے ہوئے دکھا کر آپ لوگ پیسے نہیں کما رہے ہو۔ آپ کے تھوڑے سے ویوز آ رہے ہیں مگر حق حلال کی کما رہے ہو، آپ محنت مزدوری کر رہے ہو، اپنے بچوں کو سوکھی روٹی کھلا رہے ہو مگر حق حلال کی کھلا رہے ہو، نہ کہ آپ کے اپنے رشتہ داروں کی طرح، صدقہ ٹاؤن کے بھکاریوں کی طرح کشکول پکڑ کے بھیک مانگ رہے ہو، نہ ہی آپ لوگ کسی سے پیسے مانگ رہے ہو، نہ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا ہوا ہے، اور نہ ہی آپ لوگوں نے اپنی بیویوں کی نمائش کر کے پیسے کمانے کی کوشش کر رہے ہو۔ یہ نہیں کہ ہم تو آئے ہیں یوٹیوب پر اپنی بیویوں کی پروموشن کرتے ہیں اور بیویوں کو دکھا کر ہم پیسے کما رہے ہیں۔ جیسے ہی رمضان شروع ہوتا ہے تمام صدقہ ٹاؤن کے لوگ جو ہیں ہاتھ میں کشکول پکڑ کے بھیک مانگنے بیٹھ جاتے ہیں اور ان کو تمام ہمدردیاں سامنے یاد آنی شروع ہو جاتی ہیں۔ جناب وہاں پہ کل میں نے ولاگ دیکھا زین صاحب کا، بھائی صدقے جاواں میں واری جاواں بچے تیرے اتے تھے، تو اتنا نیک بچہ، ہوئے 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 ہوئے، ماں صدقے جائے، ماں واری جائے، بھئی اتنا پیارا بچہ ہے، باپ کے فوت ہوتے ہی چینل دن دگنی رات چوگنی ترقی کر گیا اور جناب اتنے پیسے آگے، گھر بنا لیا، کوٹھی بنا لی، اماں کو اتنے اچھے اچھے فرنیچر لا کے دے دیے، اور جناب زینو بھیا نے جا کر عمرہ بھی کر آ گئے۔ صدقے دیواں بھائی تیرے اتے تے بھیا، جنی بھی قربان ہوا بہت گھٹ ہے۔ عمرہ کر آ گئے ہیں بھیا، عمرہ کرنے گئے تھے مگر ایک سیکنڈ کی ولاگنگ بند نہیں کی، بھیا نے وہاں پہ دبا کے ولاگنگ کی۔ خدا کی عبادت کرنے جاتے ہیں یہ لوگ، نہ کہ وہاں پہ شوٹنگ کرنے جاتے ہیں۔
وہاں پہ فلم کی شوٹنگ ہو رہی ہوتی، جس طرح سے یہ شبو رانی اور یہ مریاسی گیا تھا، ہر لمحے کی ایک ایک سیکنڈ کی ویڈیو بنا کے پوسٹ کر رہے تھے، یعنی کہ جتنا وہاں پہ لوگوں نے خرچہ نہیں کیا اس سے زیادہ کمایا۔ یہ لوگ جاتے ہیں عمرہ کے نام پر پروموشن کروانے کے لیے، عمرہ کے نام پر پیسے کمانے کے لیے۔ یہ ہے ہمارے پیارے مسلمان لوگ۔ ایسے مسلمانوں پہ آپ لعنت بھیجو گے یا نہیں بھیجو گے؟ ضرور بتائیے گا کامنٹ میں۔ جناب زین بھیا کی میں بات کروں، چھوٹے سے منا سا میرا بچہ، وہ اب کہتے ہیں رات کو نکل گیا، سحری کرتے ہی، بھئی رات کو اندھیرے میں سحری کرتے ہی بیگ لے کے نکل پڑا، کیونکہ گھر میں رہ کر روزے کے ٹائم پر ان کو اتنے ویوز نہیں مل رہے تھے۔ کیوں نکل گیا ہے بھیا؟ تو بھئی رمضان شروع ہوتے ان کو اس کیا خدمت خلق کا جذبہ پھوٹ پڑتا ہے، ان کے خون میں ابال آنی شروع ہو جاتی ہے۔ صدقہ ٹاؤن کے لوگ ہیں نا، تو ان کو یاد آ جاتے ہیں وہ غریب، مسکین، بے روزگار اور مزدور لوگ، اور وہ بچے یاد آ جاتے جو یتیم ہیں، جن کے ہاتھ پاؤں نہیں ہیں، وہ اتنے غریب ہیں کہ اپنے ہاتھ سے روٹی نہیں کھا سکتے، وہ سارے لوگ ان کو یاد آ جاتے ہیں۔ تو زین بھیا چلے گئے ہیں پتہ نہیں کہاں پر، دھن دھن ٹن 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 کرتے ہوئے دو جوڑے لے کر پتہ نہیں کس کے گھر میں جا کے بیٹھ گئے ہیں، اور کہنے لگے کہ بھئی میں یہاں پر آیا ہوں ان غریبوں کو آپ کو دکھانے کے لیے جو بیچاروں کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے، پینے کو پانی نہیں ہے، پہننے کو چپل نہیں ہے، اور پہننے کو ایک جوڑی کپڑے بھی نہیں ہے۔ تو زین بھیا آپ جو دو جوڑے لے کے گئے ان میں سے ایک جوڑا کسی غریب کو دے دو۔ تم نے جو اتنا کمایا ہے اور وہ عمرے پہ جا کے جو ویڈیوز بنا بنا کے کمائی ہے، ان میں سے کچھ پیسے جو ہے غریبوں میں بانٹ دو۔ صدقہ ٹاؤن کا کوئی بھی باشندہ آپ دیکھ لو، سب کے ویوز ٹھیک ٹھاک آ رہے ہیں، ان کے پاس پیسوں کی کمی نہیں ہے۔ ابھی مریاسی جی اپنے ایک رشتہ دار کے گھر دکھانے کے لیے پہنچ گئے کہ نیا گھر ہم نے شو کروا دیا، اپنا تھمبنیل لگایا کہ نیا گھر ہم نے شو کروا دیا، الحمدللہ نیا گھر۔ اس کا مطلب ہے کہ ان کا اپنا گھر نیا جو بنا رہا ہے وہ شو کروا دیا۔ جب ولاگ میں دیکھا گیا تو وہ اپنے کسی رشتہ دار، پتہ نہیں کون سی مہوش ولاگ نہ پتہ نہیں کون سا ولاگ تھا، کیونکہ ان کے تو سارے وہی ولاگ ہیں، نہیں کیونکہ ان کے گھر خاندان کا ایک ایک مرد تو ہم نہیں کہیں گے، ایک ایک نام مرد، سب نے جاب چھوڑ کر صدقہ ٹاؤن میں آ کر ان لوگوں نے بھیک مانگنا شروع کیا۔ سب کے گھر بن رہے ہیں۔ آپ خود دیکھیے یہ صدقہ ٹاؤن کے جو بھکاری ہیں، کوئی ایک بندہ دکھا دیجئے کہ جس کا گھر نہیں بن رہا۔ بھئی انہوں نے آ کر پروموشن شروع کر دی کہ بھئی یہ بڑے غریب لوگ ہیں، ان کے گھر میں نلکا نہیں ہے۔ وہاں پہ کھڑے ہو کے پوچھ رہے تھے اپنی رشتہ دار عورت سے جن کا ولاگ کی پروموشن کر رہے تھے کہ بھئی آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ نلکے کی ضرورت ہے، آپ کے گھر میں نلکا لگ جائے گا، ضرور کوئی بہن یا کوئی بھائی جو ہے جو اندھے یا بہرے ہوں گے وہ لوگ پیسے بھیج دیں گے تو ہم آپ کو نلکا لگوا دیں گے، جہاں کہ آلریڈی ایک نلکا لگا ہوا تھا۔ بھئی یہ بہت غریب لوگ ہیں جن کے گھر میں نلکا لگانے کے لیے پیسے نہیں ہیں، مگر ان کا جو گھر بن رہا تھا وہ انہوں نے دکھایا کہ 6 کمروں کا گھر بن رہا تھا۔ کوئی اپنے گھر کی ایک دیوار تک کھڑی نہیں کر پاتا ہے، اتنے پیسے لگتے، ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے کہ ایک دیوار کھڑی کر سکے، کیونکہ آج کل کے مہنگائی کے زمانے میں ایک دیوار بھی کھڑا کرنا 20 سے 25 ہزار کا کام ہے، ٹھیک ہے نا؟ میں کم سے کم بتا رہی ہوں۔ ایک کمرہ بنانے کا مطلب ہے 4-5 لاکھ صرف کمرہ بنانے کا، وہ بھی کچا اگر چھت بنایا جائے 4-5 لاکھ لگ جاتے ہیں۔ تو ان کے جو غریب رشتہ دار ہیں جن کے لیے یہ بھیک مانگ رہے ہیں کھڑے ہو کر نلکے کے لیے، کہ ان کے پاس فرصت نہیں ہے نلکا لگوانے کی، تو ان کے 6 کمروں کا گھر بن رہا ہے، رائٹ؟ اور ایک بیٹھک بھی بن رہا ہے جو مہمانوں کے لیے رکھا جائے گا، یہ اس کا کمرہ ہے، یہ اس کا کمرہ ہے، یہ اس کا کمرہ ہے۔ ان کے سارے نوے بلاگرز ہیں، سب کے کمرے بن رہے ہیں، یعنی کہ اتنا کما رہے ہیں صدقہ ٹاؤن کے بھکاری لوگ کہ اپنے لیے گھر بنوا رہے ہیں۔ 2 کمروں کا ایک ایک گھر بن رہا ہے، 3 بھائی ہیں، تینوں کے ولاگ ہیں، تینوں اپنے ولاگنگ کرتے ہیں، اپنی ماں بہن اور بیٹیوں کو دکھا کر یہ لوگ کما رہے ہیں۔ تو آپ خود بتائیے، آپ ایمانداری سے بتائیے، جو لوگ جو کوٹھے میں بیٹھی ہوتی ہیں، طوائفوں کی میں بات کر رہی ہوں، وہ جو کوٹھے کی طوائفیں ہوتی ہیں، وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ کیا کرتے ہیں بتائیے؟ وہ اپنی لڑکیوں کو، اپنی ماں بہن اور بیٹیوں کو لوگوں کے سامنے بٹھاتے ہیں،
ٹھیک ہے، ان کی نمائش کرتے ہیں، ناچ گانا کرتے ہیں اور رات گزارنے کے لیے اپنی ماں بہن اور بیٹی دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان میں اور اس صدقہ ٹون کی عورتوں میں کیا فرق ہے، ان کے مردوں میں کیا فرق ہے؟ وہ جو طوائفیں ہوتی ہیں ان کے جو مرد ہوتے ہیں ان کو دلال کہا جاتا ہے، پمپ کہتے ہیں، رائٹ؟ اور یہ صدقہ ٹون کے جو مرد ہیں ان کو ہم کیا نام دیں گے؟ یہ بھی وہی کام کر رہے ہیں، یہ بھی اپنے کوٹھے پر اپنی بیوی بہن اور بیٹیوں کو، دوسروں کی بیٹیوں تک کو اپنے ولاگ میں دکھاتے ہیں، ان کا ایک ایک انگ دکھا رہے ہوتے ہیں، کوئی سویا ہو کوئی جاگا ہو، کیونکہ یہ جو احمد خسرا ہے اس خسرے کو آپ دیکھیے اور اس کی خسری کو دیکھیے، دونوں خسرا خسری جو ہے فجر کے ٹائم پہ سب لوگ اٹھتے ہیں، اٹھ کے اپنے سحری کا انتظام کرتے ہیں، پکاتے کھاتے ہیں اور سحری کرتے ہیں، روزہ رکھنے کے لیے نماز پڑھتے ہیں، اس کے بعد قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں۔ ان کے پاس کتوں کی طرح پورے محلے میں گھومنے کا ٹائم نہیں ہوتا، مگر یہ دونوں خسرا خسری جو ہے یہ روزہ نہیں رکھتے ہیں۔ یہ اٹھتے ہیں، ہاتھ میں پکڑ لیتے ہیں اپنا فون اور دونوں مٹکتے پھرتے ہیں ایک ایک گھر میں کتے کی طرح، جس طرح کتا جا کے ایک ایک گھر میں روٹی مانگتا ہے، یہ لوگ ایک ایک گھر میں گھستے ہیں ولاگنگ کرنے کے لیے، اپنے بھائی کے گھر میں گھس جائیں گے، بہن کے گھر میں گھس جائیں گے، شبو رانی کی چمک چھلو جو اماں ہیں ان کے پاس چلے جائیں گے، اور عائشہ شاہد والوں کے گھر چلے جائیں گے، اس کی جو ایک بیچاری پاگل سی بہن ہے اس کی بار بار کلوز اپ لیتے ہیں، اور آج یہ بیٹھ کھڑا ہو کر اس کے ساتھ کیا بکواس کر رہا تھا؟ کوئی اپنی جوان بہن سے اس قسم کی گفتگو کرتا ہے بھائی؟ اگر شاہد کی بہن ہے، اگر وہ رقیہ نام ہے نا شاید اس کا، تو مجھے I'm not sure کہ رقیہ ہے یہ کیا نام ہے، تو اگر شاہد کی وہ بہن ہے جن کی شادی ہونے والی ہے، کیا یہ احمد کی بہن نہیں ہوگی؟ اس کی بھی تو بہن ہے نا یہ، ہم اس کی بھی تو رشتے میں بہن ہی لگتی ہے نا وہ۔ تو کوئی اپنی بہن سے اس قسم کی نازیبا گفتگو کر سکتا ہے کہ بھئی میں تمہارے سسرال گیا تھا، تمہارا کمرہ تیار تھا، تمہارے کمرے میں بیڈ تیار تھا اور تمہارے بیڈ میں یہ ہو رہا تھا، تمہارا جو ہونے والا جو ہسبینڈ ہے وہ یہ کر رہا تھا اور میں نے اس کو گلے لگایا تھا اور تم بھی میرے گلے لگ جاؤ اور وہ فیلنگ لے لو، اس قسم کی باتیں کو اپنی بہن سے کرتا ہے؟ ہاں کرتا ہے۔ اس قسم کے بغیرت لوگ ضرور کرتے اپنی بہنوں کے ساتھ باتیں، کیونکہ یہ جو لوگ ہیں نا یہ اپنی بہنوں کو دھندے کے لیے چھوڑتے ہیں، اپنی بہنوں سے دھندا کرواتے ہیں، تو اس قسم کی باتیں کرنا ان کے لیے کون سی بڑی بات ہے؟ جو مرد صدقہ ٹون کے جتنے مرد ہیں اپنی بہن بیٹی اور بیوی کو دھندے پہ لگایا ہوا ہے، وہ کوٹھا جو ہے ان کا، یہ یوٹیوب جو ان کا کوٹھا ہے، اور اس کوٹھے میں چاہے وہ ٹک ٹاک میں بیٹھی ہو، انسٹاگرام میں بیٹھی ہو یا پھر یوٹیوب چینل میں بیٹھی ہو، سب لوگ دھندا ہی کر رہی ہیں، اپنی نمائش کرنا، اپنی قسم کی حرکتیں کرنا، ناچ کے دکھانا یا عورتوں کے آگے پیچھے سے ویڈیو بنانا، شرافت ہے اس میں؟ ہم تو جناب اب ایک اور جو نیا ممبر آ گیا ہے صدقہ ٹون میں، ان کی ولاگنگ شروع ہو چکی ہے۔ اب جناب صدر صاحب نے کہہ دیا ہے کہ بھئی اب تمہارے گھر کے تمام راز جو ہے وہ یوٹیوب میں بیان کیے جائیں گے، تم اپنے گھر کی تمام باتیں جو ہے وہ یوٹیوب میں شیئر کرنا، اپنی بیوی کا نقاب اتارو، اپنی بیوی کی نمائش کرو، اور پھر 2-4 دن میں تمہاری بیوی جو جھجک رہی ہے اس کی جھجک ختم ہو جائے گی، وہ بھی جو شرم حیا تھوڑی سی رہ گئی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی اور وہ بغیرتوں میں شامل ہو جائے گی۔ تو کانگریچولیشن، ایک اور بغیرت فیملی صدقہ ٹون میں شامل ہو چکی ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ شرافت شریف لوگ جو اپنی ماں بہن بیٹیوں کو اس طرح سے پیش کرتے ہو۔ تو میں غلام رسول سے کچھ کوشچن کرنا چاہوں گی، بھائی وہ تمہاری بھی تو بہن ہے نا، اگر وہ صبا کی پھپھو ہیں تو تمہاری بھی تو بہن لگی نا، تم بھی تو اس کے چھوٹے بھائی ہو یا بڑے بھائی، مجھے نہیں پتا کہ وہ چھوٹی بہن ہے یا بڑی بہن ہے، مگر وہ تمہاری بھی بہن ہے۔ کیا تم اپنی بہن کو کہہ سکتے ہو کہ بھائی صدقہ ٹون میں تم چلی تو گئی ہو، کیا تم صدقہ ٹون میں جا کر بنا نقاب اتارے ولاگنگ کر سکتی ہو؟ کیوں غلام رسول بھائی، اگر تمہاری بہن ولاگنگ کر سکتی ہے، تمہاری بھابھی ولاگنگ کر سکتی ہے، تمہاری بھتیجیاں ولاگنگ کر سکتی، تمہاری بیوی کیوں نہیں کر سکتی ہے؟ تمہاری بیوی کی تو تصویر بھی اب آ چکی ہے اس طرح سے سر عام، سب نے تمہاری بیوی کا چہرہ بھی دیکھ لیا ہے، ماشاءاللہ سے بہت پیاری ہے،
اللہ ان کو خوش اور آباد رکھے. جس نے بھی اس کی تصویر لیک کی بہت غلط کام کیا تھا. مجھے بڑا افسوس ہوا اس بات کا کہ کوئی عورت اگر پردے میں ہے تو اس کو پردے میں ہی رہنے دینا چاہیے. اس طرح سے لوگوں کے سامنے نہیں لانا چاہیے تھا. مگر جو بھی ہوا غلط ہوا، افسوس کی بات ہے. مگر آپ جو کرتے ہو بہت اچھا کر رہے ہو. اپنی محنت سے کماؤ، اپنی محنت، خون پسینے کی محنت سے اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالو. کیونکہ بڑے ہو کر وہ بچیاں جو ہے نا فخر سے کہہ سکیں کہ میرے باپ نے ہمیں محنت مزدوری کر کے پالا، نہ کہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا کے صدقہ جاریہ مانگ مانگ کر ہمیں روٹی کھلائی ہے. حرام کی کھاؤ گے، حرام کی کھلاؤ گے تو بچے بھی اسی طرح سے آپ کو جواب دیں گے. مگر جناب صدر صاحب جو ہیں وہ حرام کی کھانے کی عادت پڑ چکی ہے، اور اس نے اپنے صدقہ ٹون میں ایک ایک مرد کو نامرد بنا دیا ہے. محنت مزدوری ختم کروا کے ان کے ہاتھ میں فون جیسا ہتھیار دے دیا ہے کہ بھیا صرف ولاگنگ کرو اور اپنی بیویوں کی نمائش کرو. تمہیں محنت مزدوری کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تم سارے جو مرد تھے اب نامرد بن چکے ہو، اب اس خسرے کی ٹیم میں آ چکے ہو. کیونکہ احمد خسرا ہے تو وہ اپنے ٹیم میں خسروں کو ہی جگہ دیتا ہے. تو جتنے بھی صدقہ ٹون میں خسرے ہیں سب کو بہت بہت مبارک ہو، کیونکہ اب وہ تو اس قابل رہے نہیں ہے کہ اپنی بیویوں کو مردوں والا جو خوشی ہوتی ہے وہ دے سکے. تو خسروں کو تو ایک ہی کام آتا ہے، اور عورتوں کو نچوانا. تو جائیے، بہت بہت مبارک ہو بھائی. ایک اور فیملی شامل ہو گئی ہے صدقہ ٹون کے خسرا ٹیم میں. وہاں پر یہ مرد جو ہے پمپ والا کام کرے گا، اور وہ عورت جو ہے وہی کام کرے گی جو شب و رانی کر رہی ہے، وہی کام کرے گی شب و رانی کی ماں کر رہی ہے، بہن کر رہی ہے، ان کے آس پاس کی جتنی بھابیاں بھتیجیاں کر رہی ہیں. آپ خود دیکھ لیجئے. یہ ہے صدقہ ٹون کی اصلیت. یہ ہے صدقہ ٹون کے لوگ. بغیرتوں کی کمی تو نہیں ہوتی ہے. اگر آپ نے بغیرت دیکھنے صدقہ ٹون میں جائیے اور دیکھیے کہ اس میں کتنے بغیرت شامل ہے. ان کی عورتیں کس دھندے میں لگی ہوئی ہیں. ایسی عورتوں کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ہمیں ایسی عورتوں کو طوائف کہتے ہیں. سمجھ آئی نا آپ لوگوں کو؟ برا تو لگ رہا ہوگا میری بات کا، مگر سچائی یہی ہے کہ ایسی عورتوں کو ہم طوائف کہتے ہیں. جو مردوں کے نمائش کے لیے پیش کی جاتی ہیں وہ طوائفیں ہی ہوتی ہیں. آپ لوگوں کو بات سچی لگے، اگر آپ لوگوں کو بری لگے تو میرا کوئی قصور نہیں ہے. کیونکہ آپ لوگوں کے جو رشتہ دار ہیں اپنی بیویوں کی اس طرح سے جو نمائش کر رہے ہیں وہ دھندے والی عورتوں کی نمائش ہوتی ہے. کسی شریف گھر کی اچھی عورتوں کی اس طرح سے نمائش نہیں کی جاتی ہے. جس طرح سے یہ خسرا جو ہے صدر مملکت جو صدقہ ٹاؤن، وہ جس طرح سے اپنے رشتہ داروں کو لالچ دے دے کے بلا رہا ہے، لالچ کر کر کے دکھا رہا ہے کہ دیکھو بھئی میں نے اتنا کما لیا ہے یوٹیوب سے. تو اصلیت نہیں بتا رہا ہے نا کہ میں نے یوٹیوب سے تو اتنا کمایا ہے، مگر میں نے جو لوگوں کی حق حلال کی کمائی جو غریبوں کے لیے بھیجتے ہیں، لوگوں کے صدقے لے لے کر، لوگوں کے خیرات لے لے کر میں نے گھر بنائے ہیں. انشاءاللہ ایک دن اس صدر کی جو ہے نا کرسی بھی چھینی جائے گی، اور صدر جو ہے بھیک مانگتے ہوئے دوبارہ سڑکوں پہ نظر آئیں گے انشاءاللہ. یہ بد دعا ہے میری رمضان کے ٹائم پہ، کیونکہ میرے دل سے بد دعا نکل رہی اس صدر کے لیے. کیونکہ احمد صاحب کے لیے بد دعا دل سے اس لیے نکل رہی ہے کہ اس کمنے انسان نے، اس گھٹیا بغیرت انسان نے ان یتیم بچوں کے پیسے کھائے، ان غریب بیواؤں کے پیسے کھائے ہیں جن کے وہ گھر کے راشن کے لیے اور ان کے گھر میں نلکا لگوانے کے لیے پیسے بھیجے گئے تھے. اب یہ دکھاوا کرتا ہے، جاتا ہے لوگوں کو، یہ 10,000 ہے، یہ 20,000 ہے، یہ 25,000 ہے، آپ کو سسٹر نے دیا ہے، یہ 10,000 ہے، یہ 5,000 ہے، آپ کو سسٹر نے دیا. یہ جھوٹ بولتا ہے. یہ صرف ویڈیو بنواتا ہے پیسے دے کر اور واپس لے لیتا ہے. یہ صرف ویڈیو بنانے کے لیے صرف پیسے ہاتھے پکڑاتا ہے، اور ان کو کہتے ہیں بس سلام دعا کر کے واپس آ جاتا ہے. یہ ہے ان کی اصلیت، جو ان کے گھر کے ممبر نے خود بتایا ہے کہ صرف یہ ویڈیو بناتے ہیں. جو ان کے پورے خاندان کے لوگ جو بیٹھے ہوتے ہیں نا، اس منشی جو سب کو بانٹتا پھر رہا تھا، صرف ویڈیو بنا رہا تھا. جھوٹ تھا یہ. کوئی بھی ان کو جو ہے پیسے بھیجتا ہے یہ کسی کو نہیں دیتے ہیں. پیسے لوگ ضرور بھیجتے ہیں مگر یہ لوگ کسی کو نہیں دیتے ہیں. ابھی بس
ویڈیو کافی لمبی ہو گئی ہے، میں یہیں پہ ختم کرتی ہوں. ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں، کامنٹ کریں اور سبسکرائب بھی کیجیے گا ویڈیو چینل کو. اور کسی کو میری کوئی بات بری لگی ہے تو میں معذرت چاہتی ہوں، مگر صدقہ ٹون کی اصلیت یہی ہے. ابھی نیکسٹ ولاگ میں جناب جو سمینا بھابھی جان ہے اور جو ڈھونگی بابا ہیں، مکھو بھیا جو ہیں، ان کے بارے میں آپ کو کچھ ڈیٹیل بتاتی ہوں. کچھ انفارمیشن مجھے ملی ہے، کسی نے مجھے کچھ چیزیں ویڈیو وغیرہ بھیجی ہے، میں وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور ان کی بہت بڑا راز آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں، ان کے ایک بہت بڑا جھوٹ آپ کے سامنے شیئر کرنے والی ہوں. تو نیکسٹ ویڈیو ضرور دیکھیے گا، پوری ویڈیو دیکھا کیجیے، اسکپ مت کیا کیجیے. اسکپ کر دیتے مزہ ہی نہیں آتا، پھر آپ بولتے ہو آپ نے یہ نہیں کہا، آپ نے وہ نہیں کیا، آپ ایسا کیوں بول دیا، آپ نے وہ. آپ ریزن بھی دیکھا کرو، انجوائے کیا کرو ویڈیو. چلے ملتے ہیں اپنے نیکسٹ ولاگ میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ.